یہ تو میں نے پاکستان کی بات کی ہے. ہماری ملت اور قومیت کون سی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، ہم نہ نسل کی بنیاد پر قوم ہیں، نہ لسانی بنیاد پر قوم ہے، نو ریشیل نیشنلزم، نو لنگوسٹک نیشنلزم. اور اس کی جگہ ایک تیسری شے جو آج کی دنیا میں پچھلی صدی میں ایجاد ہوئی، ٹیریٹوریل نیشنلزم، وطنی قومیت. اس وطنی قومیت کی کلی نفی کر کے ہم نے پاکستان بنایا. آپ کو معلوم ہے کانگریس سے جھگڑا کیا تھا؟ کانگریس یہ کہتی تھی کہ ہندوستان ایک وطن ہے، اس میں رہنے والے سب ایک قوم ہے. ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت وطن سے نہیں ہے، ہماری قومیت نسل پر نہیں ہے، ہماری قومیت لسان پر نہیں ہے. اس کے اوپر جو نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے حاضر نے ترشوائے صنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ در حقیقت جو سمجھ لیجئے ہماری قومیت اسلام ہے. اس قوم کا کیا حال تھا اور کیا حال ہے؟ دیکھیے، جس وقت علامہ اقبال منظر پر آتے ہیں اس سے پہلے قومی شاعر ہمارے تھے مولانا حالی، مولانا شبلی. دونوں نے مرثیے کہے ہیں. میں صرف شبلی کے دو اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں، 4 اشعار. ان کی معرکۃ الارا کتاب مسدس، اس کا سرنامہ کیا ہے؟ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. مایوسی کی انتہا. عالم اسلام سارا غلام، یورپین کولونیلزم چھایا ہوا دور ہے، کیونکہ سن 14 کے بعد آٹومان امپائر بھی ختم ہو چکی تھی. تو پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. آخر میں پھر مناجات ہے بے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، وہ پردیس میں آج غریب الغربا ہے. یہ حالت تھی جب علامہ اقبال آئے ہیں. ان کے ہاں آپ کو دونوں چیزیں ملیں گی. مرثیہ بھی ہے. مرثیہ کہا ہے انہوں نے؟ ان کی نظم جو ہے صقلیہ پر، جزیرہ سسلی. جب انگلینڈ جا رہے تھے بحیرہ روم کو عبور کرتے ہوئے، جب صقلیہ کے پاس سے جہاز گزرا ہے تو جو خون کے آنسو روئے ہیں اس نے، یہ مسلمانوں کی تہذیب کا جو ہے، رولے اب دل کھول کر رہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا رشیدوں کا کبھی، بہر بازی گاہ تھا جن کے سفیدوں کا کبھی. اور آخری شعر تو غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہاں تو مسجدیں تھیں، یہاں تو اذانیں ہوتی تھیں، یہاں تکبیر ہوتی تھی، اب کہاں ہے؟ تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی؟ یہ مرثیہ کہا. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک خوشخبری بھی دی ہے. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. حضرت علامہ امت مسلمہ کی وحدت کے سب سے بڑے نقیب، سب سے بڑے علمبردار. ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ آخر میں آ کر جس طرح ان کا دوسرا خواب 1930 کا شرمندہ تعمیل ہے آج تک، اسی طرح یہ دوسری بات بھی آج تک تشنہ تکمیل ہے. علامہ اقبال کو ماننا پڑا تھا اپنے لیکچرز کے اندر کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ بالفعل موجود نہیں ہے. دیکھیے اس کا خواب دیکھا تھا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، اور تہران ہو اگر عالم مشرق کا جنیوا،
شاید قرے اور اس کی تقدیر بدل جائے، لیکن یہ کہ کہنا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ نہیں ہے. No one امت مسلمہ is present at this time. Instead we have a number of nations. مسلمان اقوام ہیں. وہ اقوام آج جو ہے وہ ملکوں کی شکل اختیار کر چکے. نمبر آف مسلم کنٹریز، ایک تو نہیں ہے، وحدت تو نہیں ہے، مرکزی نظام کوئی نہیں ہے. ان کی وحدت کا نشان خلافت ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے. کہیں بھی نہیں. OIC وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے، بیٹھے نشستن گفتن برخاست کرتے. عربوں کا حال کیا، 30 کروڑ کے قریب عرب، اور ان کے سینے کے اندر خنجر بھونکا ہوا ہے اسرائیل کا. کیوں نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے. پھر بھی اسی امریکہ کے جو ہے غلام ہیں کہ جس کا بغل بچہ ہے، وہ جس کا اڈاپٹڈ سن ہے اسرائیل، جس کو کہا حضرت علامہ نے کہا تھا، حضرت قائد اعظم نے، دی انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ. یہ حرامی بچہ ہے مغرب کا اسرائیل، انلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ. آج وہ جو ہے سینے میں پیوست ہے اور جو چاہتا کرتا ہے، دلدلاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ خواب جو ہے امت کی تجدید کا، وہ بھی ابھی کہیں بھی آس پاس بھی اس کے آثار نہیں. اب یہ 2 کام میں نے گنوا دیے ہیں آپ کو. یہ لیگیسی ہے علامہ اقبال کی. ایک، اس پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور تن من دھن اس کے لیے لگا دینا. کیریئر سالمی رکھیے. یہ کھانے کمانے کا مشغلہ ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک موچی بیٹھا ہوا سڑک کے اوپر جوتیاں گاٹتا ہے اور کچھ پیسے کھاتا ہے، کماتا ہے، رات کو کھاتا ہے. ایک سرجن جو ہے پیٹ چاک کر کے پھر بعد میں سی دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ بھی روزی کما رہا ہے، یہ بھی روزی کما رہے ہیں. یہ مقصود نہیں ہے، یہ زندگی کا نصور عین نہیں ہے. نصور عین اللہ کی رضا، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے صحابہ اور حضور کے طرز پر کوشش. یہ ہے کہ جس کو ہمارے ذمہ قرض ہے. اب آئیے چند باتیں میں ذرا جلدی چاہوں گا. علامہ اقبال کے جو اور احسانات ہم پر ہیں. سب سے پہلے علامہ اقبال نے بہت صدیوں کے بعد یہ تصور دیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے. ہمارا مذہبی طبقہ اس پر مطمئن ہو چکا تھا. مذہب بس عقیدہ ٹھیک ہو، نماز روزہ ہو اور حج کرائیں اگر استطاعت ہے، طواف کر لیا کرے، عمرہ کر لیا کرے، اگر رمضان کے اندر اعتکاف کا موقع مل جائے، باقی سور نہیں کھانا، سود نہیں کھانا. بس یہ تصور کہ اسلام دین ہے، نظام ہے، نظام عدل اجتماعی ہے، سسٹم آف سوشل جسٹس ہے، یہ ختم ہو چکا ہے. یہ اقبال ہے جس نے دوبارہ ریوائو کیا ہے. میں اس تصور دین کا مجدد مانتا ہوں علامہ اقبال، جنہوں نے کہا اسلام دین ہے، سیاست اس کے تابع ہونی چاہیے. جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوگی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک بات کہہ دی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا خام خواہ، کچھ جو ہے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھی ٹھیس لگ سکتی ہے. انہوں نے انگریز کے دور میں کہا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے حکمرانوں کو تشویش ہو جائے. حکمران کون تھے؟ انگریز. اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دے رکھی ہے. نماز پڑھنے کی اجازت ہے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، حج کے لیے جانے کی اجازت ہے. وہ زبردستی ہمیں سور نہیں کھلاتے، زبردستی شراب نہیں پلاتے. ہاں لائسنس دیتے پروسٹیٹیوشن کے، لیکن آپ پر واجب تو نہیں کرتے کہ جائیے اور پروسٹیٹیوشن کیجیے، یہ تو نہیں ہے. تو یہ بات جب علامہ کے سامنے آئی ہے تو علامہ نے جو پھپتی چست کی ہے وہ بڑی تاریخی ہے. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد ہے؟ اسلام تو محکوم ہے نظام کی حیثیت سے. اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، یہاں سارا بینکنگ نظام آ گیا ہے، سود کا نظام آ گیا ہے. اسلام کہاں ہے؟ تو محض مذہب نہیں ہے اسلام، بلکہ اسلام دین ہے، اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اہل ایمان کا فرض ہے. نمبر 2،
دوسری بات جو واضح کی علامہ اقبال نے احیاء اسلام کے ضمن میں، احیاء دین کے ضمن میں، روح دین اور ایک ہے مظاہر دین. نماز، روزہ، حج، زکات مظاہر دین ہے. روح دین کیا ہے؟ اللہ کی محبت. جب تک یہ محبت اندر نہیں ہے یہ نماز، روزہ بے اصل ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ریچولز ہیں، یہ محض جو ہے رسمیں ہیں اور کچھ نہیں. چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. میں دوسرا مصرع پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہوں. عشق نہ ہو تو شر و دین، بتکدہ تصورات. بتکدہ یہ رسمیں ہماری معبود بن گئی ہیں، رسمیں ہمارا مقصود بن گئی ہیں. وہ اللہ کی محبت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو واقعی ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے. اور آپ نے اس عزیزہ کی زبان سے جو اشعار سنے علامہ اقبال کے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. جب تک کہ وہ عشق خداوندی نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین، بتکدہ تصورات. اور یہ بتکدہ تصورات پر جو اگلا شعر کہہ دیا ہے، میں تو کہتا ہوں یہ جرت رضنانہ اقبال کی تھی جو کہہ سکتا تھا. کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اہل حرم نے ان رسومات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. کیا اس سومنات، یہ نیا سومنات جو اہل حرم نے بنایا ہے اپنا، اس کا بھی کوئی غزنوی آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ جو بتائے کہ اصل جو ہے روح دین جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. آگے چلیے، سب سے بڑی بات جو علامہ اقبال نے بتائی ہے وہ جو میں نے گنوایا تھا، اپنی حقیقت، اپنی پہچان ہم کون ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ جو قصور کے درویش شاعر تھے بلے شاہ کی جانا میں کون، بولیا کی جانا میں کون ہوں. ہو آر یو؟ اپنی پہچان ہے نہیں. ہم نے آج سمجھا ہے اپنے آپ کو نرا حیوان. ڈارون کی تھیوری نے آ کر اس طریقے سے ذہنوں کے اوپر غلبہ کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صرف اپنے آپ کو حیوانی وجود ارتقاء سے وجود میں آیا ہے حیوان. اب ایک انسان میں اور شمپینزی میں اور گوریلے میں اتنا ہی فرق ہے نا جتنا کہ گدھے اور گھوڑے میں. گدھا ذرا کورس جانور ہے اور گھوڑا جو ہے ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے. بس ہم ریفائنڈ ہومو ہیں، ہومو سیپینس. اس سے پہلے نہ معلوم کتنے ہومو اریکٹس اور ہومو کتنے ہوئے تھے. لیکن اصل میں یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کچھ اور ہے. انسان دو وجودوں سے مرکب ہو کر بنا ہے، وجود حیوانی، وجود روحانی. یہ روح ہے جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنا. دو جگہ قرآن میں، سورہ ہجر میں، سورہ صاد میں فرشتوں سے کہہ دیا تھا اللہ نے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. انی خالق البشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پر جا پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، گر جانا سجدے میں. وہ تو اصل روح ہے، وہ روح ہے جو ہم ہیں، اصل حقیقت ہماری. ہم سمجھ بیٹھے یہ حیوانی وجود ہمارا ہے. یہ حیوانی وجود مٹی سے آیا ہے، خاک سے آیا ہے. یہی سے اس کی غذا آ رہی ہے. گندم ہے تو وہاں سے آ رہی ہے، چاول ہے تو وہاں سے آ رہا ہے. بکری کا گوشت کھایا ہے تو بکری نے بھی گھاس پات کھایا ہوا جس سے گوشت بنا ہے. اور یہ روحانی وجود عالم بالا سے آیا ہے، یہ عرش معلیٰ سے آیا ہے. اور اس کی غذا جو آتی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس کا تغذیہ اور تقویت کلام اللہ کے ذریعے. اب یہ فلسفہ ہے، اس کا نام علامہ اقبال نے خود ہی رکھ دیا ہے.